اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استحوته الشیاطین فی الارض حیرانا له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 71 سے ترجمہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے میرے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا، ما ان ہستیوں کو، لا ینفعنا جو نہ ہمیں نفع دے سکیں، ولا یضرنا اور جو نہ ہمیں ضرر دے سکیں، نقصان دے سکیں، ونرد اور ہم پلٹ جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی اس جاہلیت کی طرف جس میں ہم پہلے موجود تھے، بعد اذ ہدانا بعد اس کے کہ اذ جب ہدانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی تو کیا اب ہم پھر اسی دور جہالت کی طرف پلٹ جائیں؟ اور کس طرح؟ کالذی اس شخص کی طرح استحوته الشیاطین کہ جب اسے شیاطین اس کو بھٹکا دیں، فی الارض زمین میں، یعنی کہیں وہ بیابان جگہ پر جا رہا ہو اور شیاطین اس کو راستہ بھٹکا دیں، حیران لہو اور اس میں وہ حیران ہو، پریشان ہو کہ میں کہاں آ گیا، اور اس دوران لہو اس شخص کو اصحاب اس کے کچھ دوست ہوں، اس کے کچھ ہمدرد ہوں، اس کے کچھ اصحاب ہوں، یدعونہ اور وہ اسے پکار رہے ہوں، اسے بلائیں، الی الہدی ہدایت کی طرف اسے بلائیں اور اسے کہیں ائتنا تو ہماری طرف آ جا۔ تو یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہدایت پر آنے کے بعد جو بھٹک جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی حیران اور پریشان کسی وادی میں بھٹک گیا ہو، اب اسے راستہ سجھائی نہیں دیتا اور اسے اس کے دوست، اس کے احباب پکار رہے ہوں کہ یہ راستہ ادھر ہے، ہماری طرف آ جائے، یہ راستہ ہے، اور وہ نہ آئے۔ قل ان سے کہیے، ان ہدی اللہ کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ، ہدایت، هو الہدی وہی حقیقی ہدایت ہے، وہی حقیقی راستہ ہے، وَأُمِرْنَا اور حکم دیا گیا ہے ہمیں، لِنُسْلِمَ کہ ہم سرخم تسلیم کر لیں، ہم مسلم ہو جائیں، ہم فرما برداری اختیار کر لیں، لِرَبِّ العالمین رب العالمین کی، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی ہم تابعداری کر لیں۔ وَأَنْ اور یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اقیموا الصلاۃ کہ صلاۃ کو قائم کریں، واتقوہ اور اسی سے ڈرتے رہیں، پرہیزگاری اختیار کریں، وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ہے، الیہ اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، تم سب کے سب اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے، خلق السماوات جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو، جس نے بنایا پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا، بالحق بالکل نپے تلے انداز میں، بالکل سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، ویوم اور اس دن، یقول وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون اور وہ ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے، ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کام کو بھی کرنا چاہے اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ قولہ الحق اس کی بات سچی ہے۔
وَلَهُ الْمُلْكُ اور بادشاہی اسی کی ہے، ساری ملکیت اسی کی ہے۔ یوم اس دن ينفخ پھونک مارا جائے گا فی الصور سور میں، جب ناقور میں سور میں پھونک مارا جائے گا اس دن یہ سارا کا سارا اس کی بات جو ہے وہ حق ثابت ہو جائے گی۔ عالم الغیبی وہ جاننے والا ہے، عالم ہے وہ جاننے والا ہے، الغیبی چھپی باتوں کا، غیب کا، والشہادتی اور ظاہر کا بھی، وہ الحکیم الخبیر اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی حکمت والا اور باخبر ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، چونکہ مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشرو، اپنا پیشوا اور اپنا جو ہے وہ بڑا مانتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو تم اپنا پیشوا کہتے ہو، اپنا رہنما کہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو سنو اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ قَالَ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، آزر جو آزر تھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ آزر نہیں تھا بلکہ وہ اس کا چاچا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وہ چاچا تھا، لیکن چونکہ چاچا جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے تو ان کے والد تو فوت ہو گئے تھے، اور یہ ان لوگوں کی بدگمانی ہے یا یہ بے عقلی کہہ لیجئے، کہتے ہیں جی نبی جو ہے اس کا تو پورا خاندان جو ہے وہ موحد ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آزر جو تھا وہ چونکہ بت پرست تھا، مشرک تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا۔ لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے لِأَبِيهِ کہ اس نے اپنے باپ سے کہا، تو باپ جب قرآن کہہ رہا ہے مطلب آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ جو ہے وہ ہوشیار ہو گئے، نعوذ باللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا باپ ہے اور آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو چاچا ہے، یا تو نعوذ باللہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں غلط ہے، بلکہ جھوٹے یہ سارے ہیں۔ چونکہ ایک ضمنی سی بات ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ وہ مشرک نہیں تھے، یا جیسے اہل تشیع کہتے ہیں کہ ابو طالب جو ہے مشرک نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ تو جو ہیں ابو طالب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتا تھا، تو یہ ایک الگ بات ہے کہ خاندانی اعتبار سے ان کی حمایت کرتا تھا، لیکن تھا تو وہ مشرک، بت پرست تھا، اس نے ایمان تو قبول نہیں کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ان کے والدین کی جو ہے اس کے والد کی وفات ہو گئی، نبوت ملنے سے پہلے والدہ کی وفات ہو گئی، اب ان کا یقیناً جس دین پر وہ مرے اسی پر ہیں، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن اب خواہ مخواہ کی یہ بحث ہو کہ جناب یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیسے تھے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اب اگر آپ نے کہہ دیا کہ جناب اسلام سے پہلے جو بھی مرا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ اس دین پر تھے، ان کا معاملہ وہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرتے ہو، وَمَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب خواہ مخواہ میں جو یہ بحث کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جس دین پر مرے، جیسے بھی مرے، ان کا معاملہ ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد وہ ہوتے، اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے، لیکن اب ہم سے نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا نہ ہم اس کے جو ہیں وہ جواب دیں ہیں۔ جیسے تو وہی بات ہے کہ جب فرعون کو دعوت دی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، جو میرا بھی رب ہے تمہارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو فرعون نے ایک چال چلی اور کہتے ہیں کہ فما بال القرون الاولی یا موسیٰ، اے موسیٰ وہ جو پہلے گزر گئے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ وہ پہلے جو مرے وہ مشرک مرے، کافر مرے، بس تو ہی مومن ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا نپاتلا جواب دیا، قال علمها عند ربی، کہا کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے،
اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور میرا رب جو ہے نہ بھولتا ہے اور نہ ہی اس سے وہ غافل ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ اب ہم سے تم خواہ میں جو ہے وہ کج بحثی کر رہے ہو کہ جناب بتاؤ کہ رسول اللہ کے والدین کیسے تھے، بھائی جو بھی تھے ان کا معاملہ ان کے ساتھ، لیکن یہاں قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے آزرا، جو آزر تھا، اتتخذوا، کہ کیا تم بناتے ہو، کیا تم نے پکڑ رکھا ہے اصنامًا، ان بتوں کو، آلہہ، کیا تم نے ان بتوں کو الہ بنا رکھا ہے، یہ تمہارے آلہہ بنے ہوئے ہیں، ان کو تم نے معبود بنا رکھا ہے۔ انی، بے شک میں، اراکا، اے ابا جان، دیکھتا ہوں آپ کو، وقومکا، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، یعنی انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بھی گمراہ ہیں اور آپ کی قوم بھی گمراہ ہے، میں تو یہی میرا مشاہدہ ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ گمراہ ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بڑے باپ دادا ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے، اگر وہ گمراہی میں تو ہم ان کو بتلائیں گے کہ دیکھیں یہ گمراہی کا راستہ ہے، جن کو آپ اللہ کے چھوڑ کر پوچھتے ہو، یا قبروں کی پوجا کرتے ہو، یہ لاہور والے کو داتا کہتے ہو، یا مدینہ والے کو تم جو ہے اولاد دینے والا، جھولی بھرنے والا کہتے ہو، یا عبد القادر جیلانی کو تم غوث کہتے ہو، تو یہ تو مشرکانہ عقائد ہیں، یہ گمراہی کے نظریات ہیں۔ تو تم اگر یہ کرتے ہو تو تم بھی گمراہ ہو، تمہاری قوم بھی گمراہ ہے، تو اس راستے کو چھوڑو اور سیدھی راہ پہ آ جاؤ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُرِي ابراہیم، ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کے ہم نے سارے نظارے ابراہیم علیہ السلام کو کروائے، وَلِيَكُونَ، تاکہ وہ ابراہیم ہو جائے، من الموقنین، کہ اس میں سے ہو جائے، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، موقنین، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فلما، پس جب، جن علیہ اللیل، کہ جب رات آ گئی اس کے اوپر، اس نے دیکھا کوکبن، ایک ستارہ دیکھا، چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، اولا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ ایک تنزیہ بات ہے، یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے، چونکہ وہ قوم ان کی تھی سورج کی پجاری، چاند کی پجاری، ستاروں کی پجاری، بتوں کی پجاری، تو کہا کہ ان کو تم پوچھتے ہو، ستارہ دیکھا، اچھا یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب مان لوں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ جو ہے انہوں نے بھی شرک کیا تھا، لیکن جب فلما، پس جب افلا، وہ بجھ گیا، غائب ہو گیا، قالا، تو کہنے لگا لا احب الآفلین، میں ان غائب ہونے والوں کو، ان بجھنے والوں کو میں محبوب نہیں رکھتا، یہ تو رب ہو نہیں سکتا جو غائب ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ بد عقیدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے ستارے کو اپنا رب مان لیا تھا، لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو کہا نہیں اب یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائے۔ یہ صرف ان کو ایک طنز کے طور پر، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ قبر والا، اس کو ہم معبود مان لیں، جو خود نہیں سن سکتا، جو خود منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، میں کہہ دوں کہ یہ میرا رب ہے، تو یہ کہنا ہے کہ یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب مان لوں۔ فلما، پس جب، رأى القمر، جب اس نے چاند کو دیکھا، بازغاً، چمکتا ہوا، روشن، قالا، تو کہنے لگا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب یہ غائب ہو گیا، قالا، تو کہنے لگے لئن لم یہدینی، اگر مجھے ہدایت نہ دیتا ربی، میرا رب، لأکونن من القوم الضالین، لأکونن، تو ضرور بالضرور میں ہو جاتا، من القوم الضالین، گمراہ قوم میں سے، تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ فلما، پس جب، اور الشمس، اس نے دیکھا سورج کو، بازغۃً، چمکتا ہوا، اس کو دہکتا ہوا دیکھا، اولا، تو کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، تو یہ میرا رب، میں اس کو رب مانوں۔ فلما، پس جب